طالب علم جو اپنے استاذ کا ادب نہیں کرتا، اسے سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، ڈگری مل سکتی ہے، سند مل سکتی ہے، امتحان میں پاس ہو سکتا ہے، عالم دین اور خادم دین نہیں بن سکتا۔ اور مربی کو حق ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ اس طالب علم کی یا اس شخص کی تربیت میں سختی کی ضرورت ہے تو وہ سختی کرے، یہ اس کا فرض ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہے قصہ، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذوں کے ادب کے سلسلے میں کتنا سخت معیار رکھتے تھے۔ اصل تو ترغیب اور شوق دلاتے تھے، اور لمبی بات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا، شوق دلاتے تھے کہ کوشش کرنا کہ اپنے اساتذہ کی جوتیاں مستقل طور پر تم سیدھی کرو۔ اب استاد جب آتے تھے تو درجے کے باہر جوتی اتارتے تھے، چپل اتارتے۔ اب وہ ایک ریس ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب کی تربیت کے طفیل میں پہل کرتا تھا، ایک دو ساتھی اور بھی اس سلسلے میں مستعد ہو گئے تھے، تو شاید ہی کبھی کسی اور ساتھی کو میں چپل اٹھانے کا موقع دیتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے جو بہت عمدہ معیار کا پان کھاتے تھے۔ آپ لوگ نہ کھائیے گا، کچھ صوبے ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کی مغفرت رمضان میں صرف پان کے صبر کی وجہ سے ہو جاتی ہوگی۔ شاید رات میں بھی پان کھاتے رہتے ہوں گے، سوتے میں بھی، میرا خیال ہی ہے۔ ہمارے ایک استاد سے بہت اعلیٰ درجے کا لکھنوی پان کھاتے، اور میں نے دیکھ بالکل آگے بیٹھتا تھا۔ یہ بھی خاص بات ہے، لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، کسی کو کچھ شعور ہی نہیں ہے۔ عجیب، کوئی کہاں بیٹھتا ہے، کوئی کہاں بیٹھتا، کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ 8 سال ندوے میں، 1 سال دیوبند میں، 9 سال مدینے میں پڑھا میں کبھی پہلی لائن سے پیچھے نہیں بیٹھا، ہمیشہ سامنے استاد کے ساتھ۔ کسی کی نظر میں رہنا سیکھو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو پتہ نہیں کس وقت کس استاد کی محبت بھری نظر پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ خاص خوشی کے ساتھ دعا نکلتی ہے چپکے سے، نہ طالب علم کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی کو، لیکن اللہ اس وقت اس بچے کے بارے میں، اس مسترشد کے بارے میں خاموش فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شمع ہدایت بنے گا۔ تو میں نے دیکھا استاد نے پان کی ڈبیا کھولی اور رکھ دی، بند کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو پان سوکھ گیا ہے یا پان ہے نہیں۔ ایک تو پان کھانا ہوتا ہے جیسے بکرے کے لوگ بکرے پتے کھاتے ہیں، ان کو تو میں معذور سمجھتا ہوں۔ سوکھا ہو، کچا زیادہ ہو، چونا زیادہ ہو، اوپر ہو نیچے ہو، ٹیڑھا ہو بیا ہو، ان کو تو جگاری کے مت سے مطلب، ان کو تو یہ چلنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بقرعید میں قبول فرمائے۔ میں نے اور کوئی بددعا نہیں کی ہے، اچھے ایام میں قبولیت کی دعا کی ہے۔ وہ کھاتے تھے اعلیٰ درجے کا پان۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں درس چھوڑ کے پان لینے کے لیے جاؤں تو میرا نقصان ہوگا،
ان کا گھر ندوئی میں تھا تو وہاں سے پان لانا تھا، اور اگر میں نہیں پان لاتا تو پورے درس میں بغیر پان کے ان کو پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا. یہ بھی ایک چیز ہے، اللہ کرے کبھی ہم آشنا نہ ہوں. اب میں کیا بتاؤں کیا چیز ہوتی ہے بندے اور دل. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک دم ہمارے استاد بولے بھائی آج 4 گھنٹے لگاتار بول چکا ہوں، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں 5-7 منٹ سستا لوں. یہ انہوں نے کہا. بس سب نے کہا جی حضرت. میں جلدی سے اٹھا، میں حضرت میں ابھی آیا. ان سے کچھ نہیں کہا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا ان کے گھر. گھر پہ آواز دی. میں نے کہا کہ مولانا کے پان شاید ختم ہو گئے ہیں، یا ذرا تازہ پان بنا دیجیے. جلدی سے ان کے گھر سے تازہ پان بنا کر مجھے دے دیا گیا، اور میں پھر دوڑتا ہوا آیا. اور میں نے چپکے سے ان کی ڈبیا اٹھانی چاہیے کہ اس میں رکھ دوں. کیا ہے مولوی صاحب؟ کہنے لگے کیا ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا ذرا تازہ پان لایا. اللہ، بس نہ پوچھو کس محبت سے انہوں نے مجھے دیکھا، کیا ان کے دل میں کیا اس وقت محبت کا جیسے فنوارا پھوٹ گیا. کہنے لگے واقعی اللہ، پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں رہا کیا جملہ کہا ہوں، کیسی کیفیت ہو گئی ان کی. اور اس کے بعد درس دیا. درس دینے کے بعد اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ آئیں، جب گھنٹہ آخری ختم ہو جائے تو میرے پاس ہے. وہ رکشے پہ سائیکل رکشے پہ بیٹھ کے اپنے گھر جاتے تھے. میں پہنچا تو سائیکل رکشے پہ بیٹھے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا جی حضرت. میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا انشاءاللہ میرے سینے میں جو کچھ بھی ہے میں اللہ سے اب مانگ رہا ہوں کہ وہ سب تمہارے سینے میں منتقل کر دے. ایک ذرا سی خدمت، ایک ادب، ایک دل کا جذبہ کیا دلا گیا مجھے. اور انہوں نے تو اپنی مرض الوفات میں، مرض الموت میں مجھے خط لکھا تھا. جب میں مدینے میں تھا، میں اس وقت مدینے میں پڑھتا تھا جب ان کا انتقال ہوا. میں چھٹیوں میں آیا ہوا تھا. اس سے پہلے انتقال تو تب ہوا جب میں لکھنؤ میں تھا. میرے والد صاحب نے ان کو غسل دیا تھا، میرے والد صاحب نے ان کو قبر میں اتارا تھا. لیکن جو خط لکھا انہوں نے مرض وفات میں، اس مرض وفات میں انہوں نے خط لکھا کہ الحمدللہ کہ میں 50 یا سالات تدریسی خدمت میں سب سے زیادہ جس عزیز طالب علم سے خوش دنیا سے جا رہا ہوں وہ اور کوئی نہیں، صرف تم ہو. اللہ کے بندو، میرے عزیزو، تم اتنا نہیں کر سکتے تو دل تو نہ دکھاؤ، بے ادبی تو مت کرو. تمہیں کوئی پسند نہیں ہے تو چلے جاؤ. کوئی نبوت تھوڑی ہے کچھ پر ایمان لانا لازمی. ہٹ جاؤ وہاں سے. لیکن تم اپنی کیوں ہلاکت مول لیتے ہو؟ عزیزو، یہ ادب، یہ محبت، یہ اپنے کو مٹانا کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری استاد کے ساتھ.